اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں. نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں اور بدکار یعنی برے کام کرنے والے لوگوں کی جان نکالنے کے لیے علیحدہ فرشتے مقرر ہیں. اچھا قاری صاحب اب یہ فرمائیے کہ ان مقرب فرشتوں کے علاوہ دیگر فرشتوں کے ذمے کیا کیا کام ہیں؟ دیگر فرشتوں کی ذمہ داریاں سنیے. جی. نمبر 1، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں. ٹھیک. ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام. ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. دوبارہ سن لیجئے، ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. ٹھیک. یعنی بزرگ لکھنے والے. نمبر 2، کچھ فرشتے انسان کی آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کرنے پر مقرر ہیں. جی. بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک. نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں. جی. ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. ٹھیک. نمبر 4، کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، وعظ ہوتا ہو، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو، درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کی تعلیم ہوتی ہو وغیرہ، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں ان کی شرکت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں. صحیح. دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے. اچھا. صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں. ٹھیک. اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں. نمبر 5، کچھ فرشتے جنت کے انتظام اور اس کے کاروبار پر مقرر ہیں. نمبر 6، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں. نمبر 7، کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں، یعنی عرش کو اپنے کندھے پر لیے کھڑے ہیں. ٹھیک. نمبر 8، کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں. اب یہ فرمائیے قاری صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کتابیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئیں، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں، جن میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں. یہ 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئیں؟ 4 کتابوں کے نام سنیے. توریت، جی. زبور، انجیل اور قرآن مجید. ٹھیک. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. جی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اور قرآن مجید ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ فرمائیے کہ صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر وہ نازل ہوئے ہیں؟ صحیفوں کی تعداد صحیح معلوم نہیں. ہاں، کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے. ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض پیغمبروں پر نازل ہوئے. قاری صاحب اب یہ فرمائیے کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے. وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھلاتے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچاتے ہیں. ٹھیک. ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں. ٹھیک. یہ فرمائیے کہ نبی کے کیا معنی ہیں؟ نبی کے بھی یہی معنی.
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں میں کمی یا زیادتی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی حکم کو چھپاتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ فرمائیے کہ نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک ہی معنی ہیں؟ جی، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، ٹھیک، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، ٹھیک، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ ٹھیک، اب یہ فرمائیے قاری صاحب، کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ جسے اللہ تعالیٰ بنائے وہی نبی بنتا ہے۔ ٹھیک، مطلب یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی اپنی کوشش اور ارادے وغیرہ کو کوئی دخل نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ فرمائیے کہ رسول اور نبی کتنے ہیں؟ دنیا میں بہت سے رسول نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک ٹھیک تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ صحیح، ہمیں ان پر اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے جی، ہم ان سب کو برحق اور رسول مانتے ہیں۔ ٹھیک، چند مشہور پیغمبروں کے نام ذرا فرما دیجیے۔ جی سنیے، جی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، جی، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، ٹھیک، حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جی، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ٹھیک، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، جی، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت خاتم النبیین یعنی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نام تھے کہ جن کا تذکرہ اسماء گرامی کے ساتھ یعنی ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی، اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک، علاوہ ان کے اور پیغمبر بھی ہیں، مثلا حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت جرجیس علیہ السلام وغیرہ۔ ٹھیک، اب یہ فرمائیے کہ سب سے پہلے پیغمبر کون سے ہیں؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر کون سے ہیں؟ سب سے آخری پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہ فرمائیے قاری صاحب کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں؟ نہیں، کیونکہ پیغمبری اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابعدار ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ ٹھیک، اب یہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں کیا کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جی، ہمیں یہ عقائد رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور ایک انسان تھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ نمبر 3، آپ گناہوں سے معصوم ہیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ ٹھیک،
نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور جنت و دوزخ وغیرہ کی سیر کرائی۔ ٹھیک۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے معجزے دکھائے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ ٹھیک۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات نہایت اعلیٰ درجے کے تھے۔ صحیح۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی گزشتہ اور آئندہ باتوں کا علم عطا فرما دیا تھا، ٹھیک، جن کی آپ نے اپنی امت کو خبر دی۔ صحیح۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ عالم الغیب ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی شان اور اسی کی خاص صفت ہے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ بے شک۔ ہاں، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں آسمان سے اتریں گے اور اسلامی شریعت کی پیروی کریں گے۔ ٹھیک۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں سب کے لیے رسول ہیں۔ نمبر 13، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی اجازت سے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ ٹھیک۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت قبول بھی فرمائیں گے۔ ٹھیک۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم کیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، اور جن واقعات کی خبر دی ہے ان کو اسی طرح ماننا اور یقین کرنا امت پر، یعنی ہم مسلمانوں پر ضروری ہے۔ بہتر۔ اور نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا اور آپ کی تعظیم و تکریم کرنا ہر امتی کے ذمے لازم ہے، ٹھیک، لیکن تعظیم سے مراد وہی تعظیم ہے جو شرعی قاعدے کے مطابق ہو، اور خلاف شرع باتوں کو تعظیم یا محبت سمجھنا نادانی اور کم عقلی ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جان بوجھ کر یا سہون واقع نہیں ہوا۔ بے شک۔ تمام انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا منامی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے، اسی لیے آپ کی معراج جسمانی تھی۔ ٹھیک۔ ہاں، اس جسمانی معراج کے علاوہ چند مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منام میں، یعنی نیند کی حالت میں، یعنی خواب میں بھی معراج ہوئی ہے۔ خوب۔ وہ منامی معراجیں کہلاتی ہیں کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، بے شک۔ ان میں غلطی اور خطا کا معمولی شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معراج تو جسمانی معراج تھی، اور 4 یا 5 معراجیں منامی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ فرمائیے کہ شفاعت سے کیا مراد ہے؟ شفاعت سفارش کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار بندوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کے ادب سے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کی اجازت مانگیں گے۔ جب اجازت ملے گی تو شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور انبیاء، اولیاء اور شہداء وغیرہ ہم بھی شفاعت کریں گے، لیکن بلا اجازت کوئی شخص شفاعت نہ کر سکے۔ اب یہ فرمائیے کہ کس قسم کے گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت درکار ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے، ٹھیک، کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں بھی عبادتوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ فرمائیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو کیسا سمجھتے تھے؟ اعلان نبوت سے پہلے تمام لوگ آپ کو نہایت سچا، پاک باز، امانت دار شخص سمجھتے تھے. ٹھیک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین کہہ کر پکارتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک نہایت درجے کے معتبر اور سچے آدمی تھے. ٹھیک. اور تمام لوگ آپ کی بہت عزت و توقیر کرتے تھے. ٹھیک. اب یہ فرمائیے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہیں اور یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ اول یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا، بے شک، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں. صحیح. دوسری یہ کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بے شک، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. صحیح. تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی. ٹھیک. اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا. اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالی نے دین کی تکمیل کر دی. ٹھیک. اور اسلام ہر طرح کامل اور مکمل دین ہو گیا. ٹھیک. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. ٹھیک. کیسٹ نمبر 4 چوتھا کیسٹ مکمل ہوا. بقیہ حصہ 5ویں کیسٹ میں ملاحظہ فرمائیے.